ہماری کون قیامتی تصویر کیوں نہیں بن رہی؟ آج بے قصوں اور بے قصوں کی دعا وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا، فرشتوں کی آمین سے پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ جناب صدر، آج ختم نبوت کے دشمن صدیق اکبر کی کمی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ جناب صدر، آج ختم نبوت کے دشمن صدیق اکبر کی کمی کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ آج ہماری باتوں کو محدود کرنے والوں کو یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، جس نے اپنے بچے کو یتیم کروانا ہو، وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے؟ آج بیت المال عثمان غنی کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ آج کوئی شیر خدا کیوں نہیں اٹھ رہا جو آئے اور یہود کا در خیبر اکھاڑ پھینکے؟ آج اکبر کا بدلہ لینے والے امیر معاویہ کو مائیں جنم کیوں نہیں دے رہی؟ جناب صدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سوال کا جواب دے کر آیا ہوں۔ جناب صدر، آج سے 1400 سال پہلے میدان احد میں صحابہ کرام نے انا ہاذا سے یہ سوال کیا تھا، تو اس وقت رب کریم نے عرش معلیٰ سے جواب دیا، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، تم نے میرے محبوب کا فرمان چھوڑ دیا، اس کی نافرمانی کی، اس لیے آج تم مغلوب ہو گئے۔ آج ہم مغلوب اس لیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، یعنی ان تنصروا دین اللہ وتتبعوا احکامہ، ینصرکم ویثبت اقدامکم کے وعدے میں اپنی شرط پوری نہیں کر رہے۔ چنانچہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کی خلاف ورزی ہماری دھڑے بازی سے سرزد ہو رہی ہے۔ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کی پامالی ہماری بازاروں میں سرعام ہو رہی ہے۔ اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، یہ حکم معقولی ہمارے معاشرے کی زینت بنی ہوئی ہے۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، جیسا اعتماد آج كل حزب بما لديهم فرحون کی جگہ ہے۔ جناب صدر، المؤمن المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يظلم جیسی محبتوں کی جگہ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى جیسی نفرتوں نے لے لی ہے۔ آج ہم یاد سے ایسے عاجز ہوئے ہیں کہ مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض کے شکوے سن رہے ہیں۔ آج ہماری خطروں میں دنیا و کراہیت الموت کا دوغ پڑا ہوا ہے۔ آج ہماری نسل یورا کی غلام ہے۔ آج ہماری مذہب قضا یہود والی ہے، پیش راہ سود والی ہے، نماز روزے سے عاری ہے، حرص و حوث کے پجاری ہے، تو پھر مغلوبیت ہمارا مقدر کیوں نہ بنے؟ دین سیکھنا، دین پر عمل کرنا تو درکنار، آج ہمیں دین سیکھنے کی بھی فرصت نہیں۔ جناب صدر، جب اسلام کے پابند سہولت پسند بنے تو غلامی ہمارا مقدر بنی، جب اسلام کے پابند سہولت پسند بنے تو غلامی ہمارا مقدر بنی، جب ایک رب کے آگے جھکنے والوں کو اہل اللہ کی تعظیم کا جھانسا دے کر شرک کے گڑھے میں دھکیل دیا گیا تو غلامی ہمارا مقدر بنی۔ جناب صدر، تم فی دنیا کانک غریب، کہ عمل پیراؤں کو دولت کا نشہ پہلا کر سخاوت و شجاعت کی پوشاکیں اتار لے گئی تو غلامی ہمارا مقدر بنی۔ سامعین گرامی، رب کریم نے 1400 سال پہلے اس کا حل بھی بتلا دیا۔ رب کریم نے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ آج ہمیں اپنے رعب اور دبدبہ لٹانے کے لیے واپس لوٹنا ہوگا، آج ہمیں کفار کو سبق سکھانے کے لیے واپس لوٹنا ہوگا۔ آج ہمیں اپنی مخالفتوں کو بھول کر فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم کے رنگ میں رنگ کر کفار کو سبق سکھانا ہوگا، تبھی ہمیں کامیابی و کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس پہلوان کے درد کو عوام سے زیادہ اہل علم سمجھتے ہیں۔ جس انداز میں یہ گفتگو فرما رہے تھے، یقین فرمائیے ان کی گفتگو جامع گفتگو اور دریا بخوزہ تھی، اور انہوں نے جو آج امت مسلمہ زوال اور پستی میں پڑی ہوئی ہے، اس سوال کا جواب قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیا ہے۔